جو غلط فہمی ہے وہ کئی گائیڈ میں گئے نہیں کبھی بھی. وہ انہوں نے اپلائی کیا تھا کمیشن کے لیے جی، مگر اس سے پہلے وہ ایک دوست سے ملنے گئے، وہ گائیڈ میں تھے جی. وہ جب وہاں ملنے گئے اس وقت کوئی ایسے واقع ہوا، کوئی جو اس کا سپیریئر آفیسر تھا انگریز، وہ آیا اور بڑی بدتمیزی کی اس آفیسر کے ساتھ. وہ بھی اس کا دوست تھا، وہ بھی خان تھا اس نگر کا. اس کو بہت برا لگا کہ یہ کیسے، یہ تو بالکل یعنی بدتمیزی وہ کر رہے ہیں، یہ کیسے نوکری. تو اس نے اسی دن سے اس نے گائیڈ میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا، فوج میں جانے کا. انہوں نے کہا یہاں پر بڑی بےزتی ہوتی ہے، یہاں کوئی عزت کا کام نہیں. اس لیے وہ کہ گائیڈ میں گئی نہیں ہے، وہ داخلہ انہوں نے نہیں دیا، مگر یہ اسی طریقے سے ان کا وہ سلسلہ جو ختم ہو گیا جی. بادشاہ خان نے پٹھانوں کو تعلیم دلانے کے لیے بہت جدوجہد کی تھی، آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. ان کے حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان حالات پہ نظر ڈالی جائے جو اس وقت تھے اس ملک میں. یہ ملا لوگ یہاں پر لوگوں کو اسکول جانے سے روکتے تھے جی، کہ انگریزوں نے اسکول بنائے اور جو اسکول میں جائے گا اس کے 3 پشتیں 7 پشتیں اس کی جا کے دوزخ میں جائیں گی اس کے ساتھ. تو اس لیے لوگ اس اسکولوں میں جتین تھے. اور یہ انہوں نے محسوس کیا، بادشاہ خان نے محسوس کیا کہ اس طریقے سے وہ پورے قوم جو وہ تعلیم کے اس سے محروم ہو رہی ہے جی. تو انہوں نے پھر اپنے اسکول شروع کر دیے اور اس کو نام دیا آزاد اسلامیہ اسکول کے نام سے. پہلا اسکول انہوں نے عثمان میں بنایا جی. اور بادشاہ خان کی عادت تھی کہ وہ جب کسی کو کسی بات کی تلقین کرتے تھے تو اس پہ خود عمل کرتے تھے. پہلے جب انہوں نے سب لوگوں کو کہا اپنے بچے بھیجو، تو میں اس وقت چھوٹا تھا، میں اس اسکول کا پہلا اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے انہوں نے بھیجا وہاں پر اور میں خود اس اسکول میں رہا، تقریباً 10ویں تک رہا. اس کے بعد پھر وہ چاچا نے بھیجا مجھے پبلک اسکول میں دہرادون میں. تو اسی طرح اسکول انہوں نے پورے علاقے میں، پورے فرنٹیئر پوائنٹس میں وہ تھے. اور ان میں ان کو امداد ملی وہ جو مشہور مجاہد ہے حاجی صاحب ترنگزئی کی طرف سے جی. تو وہ حاجی صاحب پہ جب انہوں نے گورنمنٹ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے قبائلی علاقے میں، وہ بادشاہ خان اکیلے رہ گئے. تو انہوں نے اس وقت میں ایک تنظیم بنائی، انجمن اصلاح الافاغنا کے نام سے بنائی. اور انہوں نے یہاں پر اس صوبے میں تقریباً 120 اسکول کھولے انہوں نے جی. اور پھر وہ انگریز کوشش کرتے رہے کہ اس کے جو استاد ہیں ان کو زیادہ تنخواہ دے لے جائیں، کہ وہ یا تو لوگ خدمت کے طریقے سے کام کرتے. اور وہ آخر تک وہ بیچارے لگے رہے بادشاہ خان. پھر جب سیاست میں آ گئے تو پھر تو وہ سلسلہ شروع ختم ہی ہو گیا جی. پھر تو جیل خانے میں بیٹھ رہے بادشاہ خان. مگر اب آخر تک یعنی یہاں تک کہ ان کا جو اپنا آبائی گھر ہے، جیسے میں نے کہا اس کا اپنا گھر نہیں ہے، اس کے باپ کا جو گھر تھا جس میں وہ بھی خود پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے اس گھر میں، وہ پھر انہوں نے لڑکیوں کے اسکول کے لیے دیا. کیونکہ انگریز کے وقت میں وہاں لڑکیوں کا اسکول منظوری ہوئی مگر اسکول کے لیے بلڈنگ نہیں تھی. تو بادشاہ خان نے ہوئے اپنا وہ جو ان کے باپ کا گھر تھا وہ حوالہ کر دیا ان کو. پٹھان تو بہت پردہ کرتے ہیں، کیا بادشاہ خان لڑکیوں کی تعلیم میں دلچسپی رکھتے تھے؟ لڑکیوں کا اسکول بنایا انہوں نے جی. اور یہ جو اسکول تھے ان کا انہوں نے اس کا الحاق کیا دلی میں جامعہ ملیہ کے ساتھ جی. ان دنوں میں وہ جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب تھے ان کے پرنسپل تھے، جو بعد میں ہندوستان کے صدر بن گئے، وہ جامعہ ملیہ کے ساتھ ان کا الحاق تھا. اور یہاں سے لڑکے جب میٹرک پاس کر کے کالج کے لیے پھر وہاں دلی جاتے تھے، جامعہ ملیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا جی. خان عبدالغفار خان صاحب نے خدائی خدمت گاروں کی ایک آرگنائزیشن قائم کی تھی، آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. یہ انڈین نیشنل کانگریس کے سیشنز ہوتے تھے سالانہ. تو ان کا سیشن تھا یہاں لاہور میں. وہ لاہور سیشن چونکہ قریب تھا تو پشاور سے بادشاہ خان بھی گئے اور کافی ان کے ساتھی بھی وہاں پر گئے نوجوان. تو انہوں نے دیکھا وہاں جا کے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو وہاں پر ان کو والنٹیئر کا سسٹم بہت اچھا تھا، جو پورے پنڈال کو وہ سنبھال رہے تھے اور سیشن کو. تو انہیں مگر اس میں عورتیں بھی تھی جی، لیڈی والنٹیئرز بھی تھی جی.
اس سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ دنیا کے باقی دنیا کے لوگ ہندوستان کے لوگ اپنے آزادی کے لیے عورتیں تک نکل آئی ہیں اور ہم یہاں پر اپنے آپ کو پشتون کہتے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کم از کم ہم بھی کچھ ایسی تنظیم بنائیں جو اپنے ملک کی بھلائی کا سوچے جی. اسی چیز نے انسپائر کیا ان لوگوں کو. باقی رہی یہ بات یہ لال کرتی کی، تو لال کرتی کا رنگ انہوں نے ان انگریزوں نے اس کو یہ نام دیا، کیونکہ انگریز کی جتنے پالیسی فارورڈ پالیسی، جیسے آپ کہتے ہیں اس کا نام ابھی جو ہم نے بدلا یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، تو انگریز کے تو اس وقت اتنی حکومت تھی دنیا بھر میں کہ اس کو تو یعنی فرنٹیئر کہتے اور اسکورز آف فرنٹیئر تھی. یہ اس کو کیوں فرنٹیئر کہتے تھے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہندوستان کا فرنٹیئر جو ہے وہ روس کے سامنے تھا، کیونکہ روس کے طرف سے خطرہ تھا. تو انہوں نے اس کو فرنٹیئر کہا کہ تاکہ ہر ایک انگریز کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ روس کا راستہ روکنے کے لیے یہ ہمارا فرنٹیئر ہے جی. تو ان کو انہوں نے جب ان کے وہ کپڑے انہوں نے بنائے، اور کپڑے وہ رنگ اتفاقاً ایسے ہوا کیونکہ وہ یہ ٹور کرتے تھے تو دیہات میں ان کا کام ہمیشہ دیہات میں رہتا تھا، تو دیہات میں گھر دوڑتا تھا تو کپڑے جلدی میلے ہو جاتے تھے. تو پھر اس کے لیے وہ کرتے کراتے کبھی ایک رنگ دیا کبھی دوسرا رنگ دیا، براؤن دیا تو اس میں کئی لائٹ براؤن کبھی ڈارک براؤن شیڈ میں فرق ہو. آخر میں پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ ہوا کہ بھئی یہ لال رنگا دے دے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو انہوں نے جب لال رنگ دیا تو انگریز نے اس کو ریڈ شرٹ کا نام دیا، خدای خدمتگار کا نام نہیں، ریڈ شرٹ کا نام دیا، تاکہ یہ ثابت کرے انگریزوں پہ کہ یہ جو ریڈ شرٹ جو ہیں یہ ریڈ آرمی کے لوگ ہیں جی، یہ روس کے ایجنٹ ہیں اس ملک میں، اور ان کو ان کا ختم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے جی. تو اس لیے وہ ریڈ شرٹ تو انہوں نے اس کو نام دیا. ہم تو اس کو خدای خدمتگار کہتے ہیں. بادشاہ خان کہتے بھی یہی تھے کہ خدای خدمتگار جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ خدا کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی خدمت خدا کے مخلوق کی خدمت کرنی ہے جی. تو اس جذبے سے وہ لوگ یہ جو والنٹیئر بنے، مگر انگریز نے اس کو سیاسی رنگ دینے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو یہی خطرہ تھا، اس کو جا کے ریڈ شرٹ کا نام دیا جی. یہی بات تھی اس کی جی. جب آپ 13-14 سال کے تھے تو آپ نے بھی ڈیمانسٹریشن میں حصہ لیا تھا؟ 14 نہیں، میں 13 برس کا تھا جی. ان دنوں میں یہ ہوا کہ جب یہ تحریک زور پکڑتی گئی تو پھر انگریزوں کو اس کو کچلنے کے لیے وہ ان کے طریقے بہت ہمیشہ آتے تھے. تو وہ جا کے ہمارے گاؤں کو انہوں نے رات کو انہوں نے محاصرہ کیا جی. صبح جب ہم اٹھے لوگ اٹھے، میں بھی بچہ تھا سویا ہوا تھا جی، نوکر نے آ کے مجھے جگایا کہ فوج نے پورے شہر کو گاؤں کو عثمان کے گاؤں کو انہوں نے محاصرے میں لے رکھا ہے جی. میں لوگ جا رہے تھے، میں بھی باہر نکلا، دیکھا وہاں پر جب ہم گئے تو دفتر پہ وہ خدای خدمتگاروں کا جو دفتر تھا وہ سڑک کے کنارے وہاں لوگ کھڑے تھے. تو میں بچہ تھا، دکھائی نہیں دے رہا تو میں اوپر چڑھ گیا جی، میں بھی دفتر پہ چڑھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد یہ فوج آئے جی، فوجی برٹش ٹامی جی، کیولری والے، رسالے والے جی، وہ آئے اور انہوں نے اوپر چڑھے جی، اور وہ وہاں لوگوں کو مارنا شروع کیا، لوگوں کو دھکیلنا شروع کیا، کچھ لوگوں کو نیچے سڑک پہ پھینکا اوپر سے چھت سے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹی، کوئی کسی. میں کھڑا تھا، ایک آدمی ہمارے گاؤں کا ایک بہت مضبوط پہلوان جیسا آدمی تھا جی، دیکھا اس کی طرف سے یہاں اس کو ایک لگا ہے خنجر لگا ہے جی، کٹ اکراس ادھر سے یہاں تک، اس کا خون بہ رہا ہے. میں اب اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اتنی پیچھے سے کسی نے پکڑا مجھے یہاں سے. میں نے مڑ کے دیکھا تو وہی انگریز جس نے اس کو وہ بینٹ مارا تھا نا جی، وہی انگریز نے مجھے پیچھے سے بینٹ مارنے کی کوشش کی. اور ایک پشتون آفیسر تھا، فوجی تھا یہاں خیشکی کا، نوشہرہ کے پاس جو گاؤں ہے جی، اس نے ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کے ہاتھ کے بالکل پار نکل گیا جی، وہ مگر پکڑا اس نے اس کو، اور مجھے پکڑ کے اس نے دھکا دیا وہاں سیڑھیوں کی طرف. تو میں لڑکتا ہوا نیچے آیا جی. نیچے یہ دونوں طرف انگریز یہ ٹامیز کھڑے تھے، اور ایک ادھر سے مکہ دوسرا ادھر سے مکہ، 2-3 مکے کھائے میں نے. پھر میں بے ہوش تھا، معلوم نہیں کہاں مجھے لے گئے. پھر شام کو پھر میرے چچا آئے، وہ ڈاکٹر خان صاحب، وہ ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے مجھے کچھ مرہم پٹی وغیرہ کی. تو مگر میں اسی پورے دن بے ہوش رہا، مجھے کچھ ہوش نہیں. مگر وہاں وہ بالکل یعنی وہ تو میں بالکل مرتے بچا جی. اگر وہ آدمی ہاتھ نہ ڈالتا the Bennett would have gone right through me جی. بادشاہ خان اس وقت کہاں تھے؟ بادشاہ خان جیل میں تھی. جب گاندھی جی آئے پہلی مرتبہ انہوں نے بہت کوشش کی، جب ان کے ساتھ گاندھی نور پیکٹو اور
گاندھی جی کہتے تھے کہ میں جانا چاہتا ہوں، اجازت نہیں دے رہے تھے جی۔ پھر 1937 میں یہاں پر الیکشن جب ہوئے اور الیکشن میں پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں یہاں پر ہماری گورنمنٹ بنی، صوبائی گورنمنٹ ڈاکٹر خان صاحب کے اس میں پریمیئر شپ میں، اس نے اجازت دی گاندھی جی کو یہاں آنے کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تو میں گاندھی جی کو، میں اس کا ڈرائیور تھا جی، میں اس کو چلاتا رہتا تھا ہمیشہ گاڑی میں جہاں بھی جاتا ہے۔ تو اس نے جب پہلی تقریر کی یہاں پر تو اس نے یہی اس طرف اشارہ کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں مجھے کہ میں نان وائلنس کا آدمی ہوں، اپاسل ہوں۔ اس نے کہا مگر یہ جو یہاں پر بادشاہ خان نے جو کچھ کر کے دکھایا اس صوبے میں، وہ تو 1930 کا تحریک کا سلسلہ ہوا تھا، اور وہ جو لوگوں کے ساتھ جتنے ظلم ہوئے تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ وہی ٹریگر ہیپی پٹھان جس کی بات آپ کرتے ہیں وہ برداشت کرتے رہے، مار بھی پڑتی رہی، گولیاں بھی پڑتی رہی، مگر اس نے بندوق نہیں اٹھائی۔ تو گاندھی جی نے کہا کہ میرا جو نان وائلنس ہے وہ دیٹ از ون نان وائلنس آف دا بریو اینڈ کریجس۔ میرے جو قوم ہے وہ تو ان کے پاس نہ ڈنڈا ہے نہ ان کے پاس لاٹھی ہے جی، بندوق تو دور کی بات ہے جی۔ ان کو نان وائلنس پہ لانا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ جو پٹھان، جو ٹریگر ہیپی پٹھان جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس کو جا کے اس طریقے سے اس نے اس کو بادشاہ خان نے ان کی تربیت کر دی کہ وہ لوگ بھی بجائے اس کے کہ اس پرووکیشن کے وہ بندوق نہیں اٹھاتے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے نزدیک یہ ایک میریکل ہے جی، یہ ایک معجزہ ہے جی۔ اور اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نان وائلنس کی خدمت بادشاہ خان نے، گاندھی جی نے کہا میری موجودگی میں کہ بادشاہ خان نے نان وائلنس کی خدمت مجھ سے زیادہ کی ہے جی، اس سلسلے میں کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے مجبور کیا کہ وہ جا کے اپنا اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، مار بھی سکتے ہیں، قوت بھی ہے، غصے والا بھی ہے، ناراض بھی ہوتا ہے تو بندوق اٹھاتا ہے، پستول اٹھاتا ہے، گولی مارتا ہے، اس کو روکنا۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ کس حد تک بادشاہ خان کامیاب ہوئے تھے۔ ایک واقعہ جو میں کبھی نہیں بھولوں گا، جب ہم پاکستان بننے کے بعد جیل سے نکلے اور 6 سال جیل میں گزارے ہم لوگوں نے، اور 6 سال کے بعد جب میں آیا گھر، بادشاہ خان کو اجازت نہیں تھی، وہ تو پابندی تھی اس صوبے میں، ایک لڑکے نے آ کے مجھے ایک خط دیا جی۔ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے کوہاٹ میں کرک تحصیل کے، وہ اس کا نام بھی بادشاہ خان کی طرح عبدالغفار اس کا نام تھا جی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے خط دیا تھا جی۔ اس نے خط میں لکھا، بادشاہ خان کے نام خط تھا، کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا حجرے میں، تو اتنے میں یہ مسلم لیگ کے جو کارکن تھے، نیشنل گارڈ والے ان کو کہا کرتے، یہ اور پولیس والے آئے اور بغیر کسی اطلاع کے کسی وہ میرے گھر میں گھس گئی جی۔ تو کہتے ہمارے گھر آپ کو معلوم ہے ہم پردے والے لوگ ہیں، بہت برا مانتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں خدا کی خدمت گانا ہوتا تو میں بندوق اٹھا کے جتنے لوگ تھے سب کو میں گولی مار دیتا جی، مگر میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا، بادشاہ خان کو کہا، میں اس لیے میں نے بندوق نہیں اٹھائی، مگر وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا جی۔ تو کہتے میں نے بہت سوچا، میں نے کہا بندوق اٹھاؤں، پھر میں نے کہا کہ بادشاہ خان کے ساتھ میں نے وعدہ کیا کہ میں نان وائلنٹ رہوں گا، تو کہتے میں نے وہ بندوق اٹھائی مگر اپنے سر میں نے گولی مار دی، خودکشی کر دی اس نے۔ اور پھر بادشاہ خان کو کہا کہ مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے اور آپ کے بعد اللہ میاں سے معافی مانگنی ہے، مگر میں بڑا مجبور تھا، میں ادب تشدد چھوڑ نہیں سکتا، آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، مگر وہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے عورتوں کی بے عزت تھی اور میں تماشا دیکھتا رہوں، اس لیے میں نے زندگی اپنی ختم کر دی۔ والد کی حیثیت سے باپ کا مجھ پہ کوئی حق نہیں پڑتا جی۔ میری جائیداد یہ جو ہے یہ مجھے اپنے دادا نے دی ہے جی، اسٹریٹ اوے ہی بائی پاسڈ اینڈ پاس دا پراپرٹی آن ٹو اس جی، ہم بھائیوں کو دی اور بہن کو دی۔ مجھے بادشاہ خان نے گھر نہیں بنایا ہمارے لیے جی، وہ پشتون کے پورے پشتون قوم یا پشت ہندوستانی قوم کے بچوں کے لیے گھر بنانے کی فکر میں تھا، گھر اس کا نہیں تھا جی، وہی اپنے باپ کے گھر میں اور وہی اپنے باپ کے اجرے میں رہتا رہا، جو which was common property the whole family۔
ایجوکیشن جیسے میں نے کہا کہ پہلے اسکول میں وہاں بٹھایا مجھے، اور وہ تو موسٹلی فار ویری پور پیپل جی، وہ جو ایجوکیشن سسٹم کا آپ یعنی بورڈنگ ہاؤس میں ہم رہتے تھے، 2 روپے ماہوار کا ہمارا خرچ تھا بورڈنگ ہاؤس کا جی. تو 2 روپے میں آپ خود اندازہ کیا ہمیں کیا کھلائے، اور جو خاص کر خان کے بچے ہیں وہ اس میں بیٹھ کے کیا طریقہ تھا، مگر سب کو یہی طریقے سے ہوتا تھا. مجھے میرے انکل نے، ڈاکٹر خان صاحب نے، اور ان کی بیوی تھی انگریز، وہ مجھے پہ لے گئی. ہمارے خاندان کے 4 بچے، ایک میرا چھوٹا بھائی ابھی جو فوت ہوا علی خان جو ایجوکیشنسٹ ہے جی، وہ 3 اور لڑکے تھے، ہم 5 گئے. انہوں نے ہمیں بھیجا دہرادون ایک انگلش پبلک اسکول میں جو کرنا براؤن پبلک اسکول میں. تو باپ نے مجھے تعلیم بھی نہیں دی، باپ نے مجھے گھر بھی نہیں دیا، باپ نے مجھے جائیداد بھی نہیں دی. تو باپ کی حیثیت سے اس کا میرے اوپر کوئی حق نہیں پہنچتا، مگر میں اس کا ایک پولیٹیکل اس کا میں ڈسائپل ہوں جی. ایز اے فادر اس کا مجھ پر کوئی حق نہیں، مگر ایز اے مین ہیو یٹ ٹو کم اینڈ سی، اس سے کوئی بہتر انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جی. وہ جو اس نے اپنی اپنے اولاد کو چھوڑا، قوم کے اولاد کی فکر کرنے، اولاد کو اس نے تعلیم دی نوٹ سے وقت ہے جی. بالکل. یا تو وہ جیل میں رہتا تھا، جیل سے آ کے باہر آتا تو پھر دوروں پہ رہتا تھا جی. وی ہارڈلی ایور سا ہم جی، ہارڈلی. سو وی ہیڈ نو لائف. وہ جو کسی نے میرے بڑے بھائی سے پوچھا واٹ بrought you up in the what brought you up then if your father wasn't there and your mother wasn't there. تو ہنس کے اس کو کہا کہ we were brought up by cats and dogs of the family. تو اس کی جب میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے فادر probably he won't be much of a father as it is. کیونکہ لازمی بات ہے کہ باپ کا سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باپ اس کے بچے کے لیے گھر بنائے، اور پھر اس کے تعلیم کا انتظام کرے، اور پھر جب وہ بڑا ہو جو اس کی شادی کا انتظام کرے. شادی کے سلسلے میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے جی، نتھنگ. تو اس لیے وہ تو اس لحاظ سے کوئی نہیں. ایز اے فادر ہیو، بٹ ایز اے مین اینڈ ایز اے پولیٹیکل لیڈر، ایز اے پشتون، ایز اے somebody. اور وہی غنی والی بات کہ the first Afghan I knew and the finest I have known in my life جی. That's how I would put it جی. پھر میرے میاں خان صاحب